شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ تو ہم 14ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جن لوگوں نے کفر کیا بسا اوقات وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ تو کفار دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں اور آخرت سے آج غافل ہیں، مگر جلد حقیقت واضح ہو جائے گی۔ جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ان کی حسرت کا بیان ہے کہ وہ تمنا اس وقت کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلم ہوتے، وہ بھی اللہ کے فرمانبردار ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آیت نمبر 3 ہے، آپ چھوڑ دو انہیں، وہ کھائیں اور فائدے اٹھائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں، پھر جلد ہی وہ جان لیں گے ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کی ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی۔ کوئی امت اپنی مقررہ مدت سے آگے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، بلا شبہ تو یقیناً دیوانہ ہے، کیوں نہیں تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آتا اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ تو ان آیات میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے اور کسی قوم پر عذاب وقت مقرر پر ہی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنے گا۔ آیت نمبر 8 سے 9 میں کافروں کی ہٹ درمی اور فرشتوں کا مطالبہ بیان کیا گیا ہے۔ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، بلا شبہ ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو کفار کہتے ہیں کہ اگر واقعی یہ پیغام حق ہے تو فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو نازل کیا اپنے حکم کے ساتھ، اور اس ذکر کی یعنی اس قرآن کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے کہ اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ آیت نمبر 10 سے 15 میں معجزات کی طلب اور انکار کی روش کا بیان ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً تم سے پہلی قوموں میں بھی کئی رسول بھیجے اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی طرح ہم اس کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور بلا شبہ پہلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ گزر چکا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کو کوئی دروازہ کھول دیں بس وہ اس پر چڑھنے والے ہو جائیں تو بھی وہ کہیں گے کہ بلا شبہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں بیان کیا کہ اگر اللہ آسمان کے دروازے بھی کھول دے تو کفار کہیں گے کہ یہ تو نظر بندی یا جادو ہے، کیونکہ وہ تو کسی بھی معجزے کا جو معجزوں کا مطالبہ کریں، کوئی بڑا سے بڑا معجزہ بھی آ جائے تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معجزے سے زیادہ ایمان نصیحت اور ہدایت سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس رکوع میں عملی نکات کیا ہیں؟ قرآن کی عظمت پر یقین رکھیں اور اس کی تلاوت کریں اور عمل کریں۔ دنیاوی خواہشات میں کھو کر آخرت کو نہ بھولیں، اللہ کے عذاب سے ڈریں اور سابقہ قوموں کے انجام سے سبق حاصل کریں۔ دین میں ہٹ درمی اور ضد سے بچیں، حق واضح ہونے کے باوجود انکار نہ کریں، اپنی بصیرت کو بند نہ کریں۔ ایمان حقیقت کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ رکو نمبر 2 ہے، آیت نمبر 16 سے 25 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 16 سے 18 میں آسمان کی زینت اور حفاظت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 16 ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی ہے، مگر جو کوئی سنی ہوئی بات چرا لے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں برج یعنی ستاروں کے جھرمٹ بنائے، انہیں دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، ساتھ ہی شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آسمان کی حفاظت کا نظام بھی مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے
تو آسمان والے اس کی تسبیح کرتے ہیں، پھر شیطان اس فیصلے کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 19 میں زمین کی وسعت اور اس کی موجودہ وسائل کا بیان ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں اگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ رکھے، ہر چیز کو متوازن مقدار میں پیدا کیا ہے تاکہ مخلوقات مستفید ہو سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے انسانوں کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کو تمہارے لیے مسجد، سجدہ گاہ اور پاکیزہ بنایا گیا ہے۔ آیت نمبر 20 میں معاش کے ذرائع اور زندگی کے وسائل کی بات ہے۔ اور ہم نے اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بنائے ہیں اور ان کے بھی جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمہارے لیے معاش کے ذرائع اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم روزی نہیں دیتے پیدا کیے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے روزی کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک تو انسان ہے، پھر زمین پر چلنے پھرنے والے کتنے چرند پرند ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، جو ہر کسی کی روزی کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا کیڑا ہے، کوئی اڑنے والی کوئی مکھی ہے، کوئی مچھر ہے، چاہے کوئی بھی سمندر کی تہوں میں چھوٹا سا کوئی ایسی مخلوق ہے، جو بڑی سی بڑی ویل مچھلی بھی ہے۔ سمندر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی بڑی تعداد میں مچھلیاں پائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی خوراک کا کس طرح سے انتظام کر دیا، ان کی بھی روزی کا انتظام کر دیا، ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام مہیا کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کی رحمت اور برکتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ آیت نمبر 21 میں بات کی جا رہی ہے کہ ہر چیز کے خزانے اور اس کی مقدار ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور انہیں ایک مقررہ مقدار میں نازل فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، خرچ کرنے سے وہ کم نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 22 ہے، ہوا کا بھیجنا اور اس میں پانی کے نازل کرنے کا بیان ہے۔ اور ہم نے ہواؤں کو بارآور بنا کر بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پس ہم نے وہ تمہیں پلایا اور تم اس کو ہرگز ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بادلوں کی طرف بھیجا، تب پھر آسمانوں سے پانی نازل کرتا ہے جس سے تمہیں سیراب کرتا ہے، اور تم اس کے خزانوں کے مالک نہیں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا اللہ کی رحمت ہے جو رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی، بس جب تم اس کو دیکھو تو اس سے پناہ مانگو اور اللہ سے اس کی بھلائی طلب کرو۔ آیت نمبر 23 ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، بلا شبہ ہم ہی یقیناً زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت دیتا ہے اور وہی سب کا وارث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں زندگی اور موت دیتا ہوں اور میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ آیت نمبر 24 میں سب کے اعمال کا علم اور اس کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے جان دیا جو تم میں سے بہت آگے جاننے والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان دیا جو بہت پیچھے آنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم سے پہلے گزر چکے، اور ان کا بھی جو بعد میں آئیں گے۔ ہم اپنے بارے میں جانیں کہ ہم اپنے سے پہلے آنے والی اپنے خاندان کی کتنی نسلوں کو جانتے ہیں، ایک نسل کو، دو نسل کو، تیسری چوتھی نسل پہ جا کر ہمیں خود علم نہیں ہوتا کہ ہماری کون سی نسل تھی، کون سے افراد تھے، اور اس سے پہلے جانے والے افراد کون تھے اور آنے والے کون ہیں ہماری بات۔ تو ان تمام کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کے اعمال لکھے، پھر ان کے بارے میں فیصلہ کیا۔ تیسرا رکوع ہے پارے کا، اور یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 26 سے 45 پر مشتمل ہے، اور اس میں آیت نمبر 26 سے 31 میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کے انکار کا بیان ہے۔ آیت نمبر 26 ہے، اور ہم نے انسان کو بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا
اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے انسان کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے پورا بنا دوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ تو ان سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ جنات کو آگ سے۔ تو ابلیس کیونکہ جنات میں سے تھا لیکن اپنی عبادات کی وجہ سے وہ اس کو فرشتوں کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہو گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، بس تم اس کے وسوسوں سے بچو۔ آیت نمبر 32 سے 38 میں شیطان کی سرکشی اور قیامت تک کی مہلت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہاں سے نکل جا، بلا شبہ تو مردود ہے اور بے شک جزا کے دن تک تجھ پر خاص لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ تو ابلیس نے تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، جبکہ آدم تو مٹی سے بنے ہیں، لہٰذا میں بہتر ہوں اس سے، میں کیسے اپنے سے کمتر کو سجدہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی مگر وہ گمراہی پھیلانے میں لگ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 39 سے 42 میں شیطان کا دھوکہ اور انسان کو گمراہ کرنے کے عزم کا بیان ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا میں زمین میں ضرور ان کے لیے گناہ مزین کروں گا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں اس نے الزام پر کس پر لگا دیا؟ اللہ تعالیٰ پر ہی، کہ بہکانے والا کون ہے؟ رب ہے۔ اور میں ان کو ضرور بہکاؤں گا مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں، جو تیرے خالص بندے ہیں، تیری رضا کے آگے جھکنے والے ہیں، ایمان والے ہیں اور متقین ہیں، انہی پر میرا زور نہیں چلے گا، باقیوں کو تو میں ضرور بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلیں گے۔ ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا مگر اللہ کے مخلص بندے اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مخلص ہیں، جو اخلاص والے ہیں، وہ ابلیس کے وسوسوں سے، ابلیس کے چالوں سے بچ سکیں گے۔ تو ہمیں بھی اخلاص کے لیے خصوصی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر کس طرح سے اخلاص لے کر آئیں اور کیسے ہم جو ہے ابلیس کی چالوں سے بچ سکتے ہیں، ہم خالص کیسے بن سکتے ہیں، خالص اللہ کی رضا حاصل بننے والے بن جائیں، کہ دنیا کی خاطر جینے والے نہیں بلکہ وہ خالص لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جینے والے، اور کہ جن کا جینا مرنا کس کی لیے ہو؟ اپنے رب کے لیے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 43 سے 45 میں اللہ کا وعدہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ اور بے شک جہنم یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کا ان میں سے تقسیم شدہ حصہ ہے، بلا شبہ متقی باغوں اور جنتوں میں چشموں میں ہوں گے۔ تو ان آیات میں بیان ہوا کہ جو لوگ شیطان کے راستے پہ چلیں گے وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، اور جو ایمان اور تقوی اپنائیں گے ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جنت کی طلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی اور جہنم سے پناہ مانگنے کی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تکبر سے بچیں کیونکہ تکبر ہی ابلیس کی گمراہی کا سبب بنا۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے قرآن اور اذکار کا اہتمام کریں۔
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے توبہ کریں، کیونکہ شیطان کا مقصد انسان کو گمراہ کرنا ہے۔ تقوی اور اعمال صالحہ کو اپنائیں، کیونکہ جنت نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ رکو نمبر 4 آیت نمبر 40 سے 61 تک مشتمل ہے، اور رکو نمبر 40 سے 48 میں جنتیوں کا استقبال اور ان کی نعمتوں کا بیان ہے۔ بلا شبہ متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے، سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، اور ان کے سینوں سے کینہ ہم کھینچ نکالیں گے، وہ آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی ہوں گے، نہ ہی وہاں انہیں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی اور نہ ہی وہ اس سے کبھی نکالے جانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں جنت کی نعمتوں کا بیان کیا کہ جنتیوں کو سلامتی اور امن کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، جہاں ان کے دلوں میں کوئی کینہ نہیں ہوگا اور بھائیوں کی طرح تختوں میں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تو ایک پل پر ان کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے روکا جائے گا، اور جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش، آپس میں کوئی ناراضگی ہوگی، کینہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا، اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے دل میں کینے کا دانہ برابر بھی ہوگا۔ تو اس دنیا میں ہمارا پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم دنیا میں بھی کینے سے اپنے دلوں کو صاف کریں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں۔ آیت نمبر 48 ہے، نہ ہی وہاں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی اور نہ ہی وہ کبھی وہاں سے نکالے جانے والے ہیں۔ تو جنت میں نہ انہیں کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی وہ نکالے جائیں گے۔ تو جنت ایسا مقام ہے جہاں انسان کو کوئی تھکن نہیں ہوگی، جہاں اس کی خواہشیں، اس کی تمام حاجات پوری ہوں گی، جو چاہے گا اس کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہوگا جہاں لوگ ہر جمعے کو آئیں گے، شمالی ہوا چلے گی اور ان کے چہروں اور کپڑوں پر خوشبو ڈالے گی، اور ان کی خوبصورتی اور حسن میں اضافہ ہوگا۔ آیت نمبر 49 سے 50 میں اللہ کی مغفرت اور عذاب کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ آیت نمبر 49 ہے، آپ میرے بندوں کو بتا دیں، بلا شبہ میں بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہوں، اور یقیناً میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی مغفرت اور رحمت کی خوشخبری دی ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے دردناک عذاب سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مغفرت مانگنے کی اور اس کی رحمت کے سائے تلے آنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی مغفرت اور رحمت کے سائے میں لے لے۔ آیت نمبر 51 سے 56 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کا ذکر ہے، اور آپ ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دیں۔ جب وہ ان کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم نے کہا، یقیناً ہم تم سے ڈرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، بلا شبہ ہم آپ کو صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے؟ تو تم کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہیں، سو آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اور گمراہ لوگوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چند معزز مہمان انسانی شکل میں آئے، جو دراصل فرشتے تھے، اور انہیں ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا تو فرشتوں نے اللہ کی رحمت اور برکت کی یاد دہانی کرائی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہے کہ بڑھاپے میں بھی اللہ رب العزت آپ کو اولاد سے نوازے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد، اپنی امت کو خوشخبری دو کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، جنت میں داخل ہوگا۔ آیت نمبر 57 سے 61 میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی خبر کی بات ہے۔ اس نے کہا، فرشتوں، پھر تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، بلا شبہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لوط کے گھر والوں کے سوا، بے شک ہم ان سب کو ضرور بچانے والے ہیں۔ اس کی بیوی کے ماسوا ہم نے مقدر کر دیا کہ بے شک یقیناً وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر جب فرشتے لوط کے پاس آ پہنچے تو یہاں بیان ہوا کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ وہ مجرم قوم لوط کی ہلاکت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پھر وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو عذاب ان سب کو پہنچتا ہے، پھر وہ اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ رکو یہاں ختم ہوتا ہے۔ اس رکو کے عملی نکات کیا ہیں؟ دلوں سے کینہ اور بغض کو نکال کر بھائی چارے کو فروغ دیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھیں لیکن اس کے عذاب سے بھی خبردار رہیں، مہمان نوازی کی کو اہمیت دیں اور اس اللہ کے فرامین پر یقین رکھیں، نافرمان قوموں کے انجام سے سبق حاصل کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ موضوعات ہمیں جنت کی نعمتوں، اللہ کی رحمت اور عذاب، انبیاء کی مہمان نوازی اور نافرمان قوموں کے انجام کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، جو ہمارے لیے عملی زندگی میں رہنمائی کا باعث ہیں۔ پانچواں رکوع ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 62 سے 79 پر مشتمل ہے، اور اس میں 62 سے 66 آیت نمبر میں حضرت لوط علیہ السلام اور فرشتوں کا واقعہ ہے۔ آیت نمبر 62 ہے، پھر جب فرشتے لوط کے پاس پہنچے، لوط نے کہا یقیناً تم لوگ اجنبی ہو۔ انہوں نے کہا بلکہ ہم تمہارے پاس اس چیز کو لے کر آئے ہیں جس میں وہ شک کیا کرتے تھے، اور ہم تمہارے پاس حق لائے ہیں اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ بس تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کی طرف کو لے چلو اور تم ان کے پیچھے چلو، اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، اور وہاں چلے جانا جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، اور اسے ہم سے یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ یقیناً صبح ہوتی ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے حسین نوجوان کی شکل میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی بد فعلیوں پر سخت افسوس تھا، تو ہومو سیکشولیٹی کی شکار تھی وہ قوم، جو ہے اس بدکاری کا شکار تھی۔ تو فرشتوں نے انہیں بتایا کہ وہ عذاب لانے کے لیے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے تو اللہ اس پر ایسی بیماریاں مسلط کر دیتا ہے جو پہلے کبھی نہیں تھیں۔ آیت نمبر 67 سے 74 میں قوم لوط کی بدعمالیوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے، اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آگے۔ لوط نے کہا یقیناً یہ لوگ میرے مہمان ہیں، سو تم مجھے ذلیل نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے سارے جہانوں سے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کرنے والے ہی ہو۔ آپ کی عمر کی قسم، بلا شبہ وہ اپنے نشے میں بہک رہے تھے۔ بس دن نکلتے ہی انہیں ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، تو ہم نے اس بستی کو اوپر کو اس کے نیچے کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ تو قوم لوط اپنی فحاشی اور ہم جنس پرستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئی۔ فرشتے رات کے وقت حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی بستی سے نکالے گئے۔ صبح کے وقت ایک زوردار چیخ سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ آیت نمبر 75 سے 79 میں عذاب کی تفصیلات اور نافرمانوں کے انجام کا بیان ہے، اور بے شک وہ اور یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں، اور بے شک وہ بستی یقیناً مستقل آباد راستے پر ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً نشانی ہے، اور بے شک ایکا والے بھی ظالم تھے تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں یقیناً کھلے راستے پر ہیں۔ تو قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسائی گئی اور ان کی بستی کو الٹ دیا گیا۔ ان کا انجام ایک نشان عبرت کے طور پر بیان کیا گیا۔ قوم شعیب اصحاب الایکا کا ذکر بھی آیا جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ تو وہ بستی آباد ان کے راستے سے گزرگاہ میں واقع تھی، آج بھی گزرگاہ پر ہے، جو ہجر بستی ہے، مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک مشہور وادی ہے جہاں لوگ رہتے تھے، اور بلاد شام کے حاجیوں کا گزر اسی وادی کے راستے سے ہوتا ہے، اور آج بھی یہ وادی اسی راستے میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم گناہوں میں حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے عذاب نازل کرتا ہے۔ تو اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ فحاشی اور بے حیائی سے دور ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب یہ چیزیں بنتی ہیں۔ ظلم اور نافرمانی سے بچیں کیونکہ نافرمان قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں۔ قوم اللہ کی نافرمانی پر ڈٹ جانے والی اقوام ہمیشہ ہلاک ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی اولاد اور معاشرے کی اصلاح کریں تاکہ ہم سابقہ اقوام کی طرح عذاب کا شکار نہ ہوں۔
رکن نمبر 6 آیت نمبر 80 سے 90 پر مشتمل ہے، اور اس میں 80 سے 84 میں اصحاب الحجر قوم سمود کی نافرمانی اور ان کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 80 ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں، مگر وہ سب اس سے منہ موڑنے والے تھے، اور پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، پھر وہ ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے۔ تو اصحاب الحجر یعنی سمود نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑا۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر محفوظ گھر بناتے تھے، یعنی بہت اچھے ماہر کاریگر تھے، مگر ان کی یہ تدابیر انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو عذاب ان سب کو پہنچتا ہے، پھر وہ اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 85 میں کائنات کی تخلیق اور قیامت کی یقین دہانی دی کرائی گئی ہے، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے اسے حق کے ساتھ بنایا ہے، اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، سو آپ اچھے انداز میں درگزر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا، قیامت کا آنا یقینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ یقیناً آپ کا رب ہی کمال درجے کا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 87 سے 89 میں قرآن کی عظمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو ساتھ بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ آپ اپنی آنکھیں ہرگز نہ اٹھائیں اس متاع دنیا کی طرف جس کی طرف ہم نے مختلف لوگوں کو فائدہ دیا، اور ان پر غم نہ کھائیں، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا دیں، اور آپ کہہ دیں بلا شبہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبا مثانی یعنی سورۃ الفاتحہ اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ یہاں اللہ نے ذکر کیا کہ بار بار دہرائی جانے والی آیات، کیونکہ سورۃ الفاتحہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو نمازوں کی ہر رکعت میں فرض کر دیا گیا، تو یہ بار بار ایسی سورت ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، اور انہیں کفار کی باتوں سے آپ تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں۔ آیت نمبر 90 ہے، جیسا کہ عذاب ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا تھا جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو قسم ہے آپ کے رب کی، یقیناً یہ ضرور ان سے پوچھیں گے اس کے متعلق جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا اس کا صاف اعلان کر دیں اور مشرکوں سے منہ موڑ لیں۔ یہاں قرآن سے مراد یعنی کہ جو جس طرح سے اہل کتاب نے جو ہے اپنی تورات اور انجیل کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور تو اس کو تقسیم کر دیا، آج جس طرح سے قرآن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر مختلف فرقوں میں لوگ بٹ گئے، اور اس طرح سے انہوں نے ہر کسی نے اپنا فرقہ بنا لیا، اور پھر جس طرح سے قرآن کے کچھ خاص حصے کوئی اپنے لیے مخصوص کر لینا، کچھ خاص 5 صورتہ کے نام سے، کوئی سورہ یاسین کے نام سے ہی صرف انہی صورتوں کو خاص کر لینا، اور باقی قرآن کی طرف توجہ نہ دینا۔ تو قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات میں صبر کرنے کی تلقین کی ہے، چنانچہ آپ جس کا آپ کو حکم دیا گیا اس کا صاف اعلان کرتے ہیں اور مشرکوں سے منہ موڑ لیں۔ بلا شبہ آپ کی جانب سے ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں، سو جلدی وہ جان لیں گے، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ بے شک اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مشکلات میں صبر کرنے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنے اور سجدہ گزاروں میں شامل ہونے کی ہدایت دی ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشکلات میں ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی اور سجدوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جو مستقل ہو اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔
تو اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں کہ اللہ کی نشانیوں سے عبرت حاصل کریں اور نافرمانی سے بچیں، کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کریں، قیامت کی تیاری کریں، قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل پیرا ہوں، مشکلات میں صبر اور اللہ پر توکل کریں، نماز اور عبادت کو مستقل مزاجی سے ادا کریں۔ یہ موضوعات ہمیں اللہ کی قدرت، قرآن کی عظمت، صبر، عبادت اور توکل کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہیں، جو ہماری عملی زندگی میں رہنمائی کا باعث ہیں۔ تو یہاں سورت کا اختتام ہوتا ہے، سورۃ الحجر کا۔ اگلی سورت کا آغاز ہو رہا ہے سورہ نحل کا، اور اس کے نام کی وجہ کیا ہے؟ یہ سورت شہد کی مکھی النحل کے نام پر ہے، جسے اللہ نے خاص وحی عطا کی، وہ شہد بنائے جو انسان کے لیے شفا ہے۔ یہ مکی سورت ہے جو ہجرت سے کچھ عرصہ قبل نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 128 ہے، رکوع 16 ہے۔ مرکزی موضوع کیا ہے؟ توحید، اللہ کی نعمتوں کا بیان، وحی کی اہمیت اور قیامت کی حقیقت۔ یہ صورت اللہ کی قدرت اور نعمتوں کی معرفت کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اس کو نعمتوں والی صورت کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اسے پڑھنے سے اللہ کی شکر گزاری کا احساس بڑھتا ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ 14ویں پارے کا 7واں رکوع ہے اور پہلا رکوع ہے سورہ نحل کا، آیت نمبر 1 سے 9 پر مشتمل ہے۔ اللہ کا حکم اور قیامت کی تیز رفتاری کا بیان ہے پہلی آیت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا سو اس کو تم جلدی طلب نہ کرو، یعنی اللہ کے عذاب کا حکم۔ وہ پاک ہے اور بے حد بلند ہے اس سے جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آنا یقینی ہے، اس میں دیر نہیں ہے۔ مشرکین قیامت کو جھٹلاتے ہیں لیکن وہ جب آئے گی تو اچانک آ جائے گی۔ تو اللہ شرک سے پاک ہے اور بلند و برتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اچانک آ جائے گی اور لوگ اپنے معاملات میں مصروف ہوں گے۔ آیت نمبر 2 سے 3 میں فرشتوں کو وحی کے ساتھ نازل کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 2 ہے، وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے وحی کے ساتھ اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کہ خبردار کر دو میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو مجھ سے ہی ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور بے حد بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر وحی فرشتوں کے ذریعے نازل کرتا ہے۔ وحی کا بنیادی پیغام اللہ کی توحید اور تقوی کی دعوت ہے۔ اللہ نے آسمان زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وحی لے کر آئے ہیں، جو کچھ لاتے ہیں اس میں میں اسے سچ مانتا ہوں۔ آیت نمبر 4 سے 7 میں زمین، مخلوقات اور انسان کے لیے اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 4 ہے، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ اچانک سری جھگڑالو ہے، اور اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان اور بہت سے فوائد بھی ہیں، اور انہی سے تم کھاتے ہو، اور ان میں تمہارے لیے جمال ہے جب شام کے وقت تم چرا کر لاتے ہو اور جب صبح کے وقت تم انہیں چرانے کے لیے لے جاتے ہو، اور تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم جانوں کو کی مشقت کے بغیر کبھی پہنچنے والے نہیں تھے۔ یقیناً تمہارا رب بہت نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو چوپائے جانور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، ان سے کھانا، دودھ، سواری کا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک ہی گائے ہے، اسی سے گوبر بھی نکلتا ہے جہاں سے خون نکلتا ہے، اور کس طرح سے سفید دودھ نکلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اللہ نے انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زمین میں بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق ہیں اور انہیں تمہاری خدمت میں دیا ہے۔ آیت نمبر 8 سے 9 میں راستوں کی تخلیق اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بیان ہے۔ آیت نمبر 8 ہے، اور گھوڑے، خچر اور گدھے تاکہ تم اس پر سواری کرو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، اور سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے تاکہ انسان سفر کر سکیں۔ اللہ نے ہدایت اور گمراہی کے راستے واضح کر دیے ہیں۔ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، یعنی کچھ جانتے نہیں ہو
سواری کے استعمال کرنے کے لیے جیسے گھوڑے خچر اونٹوں کا استعمال ہوتا تھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے اور کیا کیا چیزیں انسانوں کی طرف سے آئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا نعمتیں دیں، جیسے گاڑیوں کا بننا، اسی طرح سے موٹر بائکس، اسی طرح ہوائی جہاز، بحری جہاز، اور آنے والے دور میں کیا کیا چیزیں آئی ہوں گی، دریافت ہوں گی، اس کے بارے میں ہم ابھی جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ نعمتیں کس کی طرف سے عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں کہ قیامت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں کیونکہ وہ اچانک آئے گی۔ اللہ کے احکامات کی پیروی کریں کیونکہ وہ ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں۔ وحی اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں کیونکہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ کی دی ہوئی سواریوں، جانوروں اور راستوں کا شکر ادا کریں اور ان کا غلط استعمال نہ کریں۔ رکو نمبر 8 ہے، آیت نمبر 10 سے 21 پر مشتمل ہے۔ 10 سے 11 آیت میں بارش کا نزول اور اس کے فوائد کا بیان ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس میں تمہارے لیے پینا ہے اور اسی سے پودے ہوتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو، اور اس کے ساتھ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل بھی۔ یقیناً اس میں تم ضرور ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اس رکو میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں اور توحید پر روشنی ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے جس سے ہم پیتے ہیں اور نباتات اگتی ہیں جن میں ہم جانور چراتے ہیں۔ اس پانی سے کھیتیاں، زیتون، کھجور، انگور، ہر قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی مٹی ہوتی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں بیج جاتا ہے، کس طرح سے مختلف قسم کے پھل نکل کر آتے ہیں جو انسانوں کے لیے نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے پانی نازل فرمایا اس سے زمین میں چشمے اور دریا بہتے ہیں، اس سے کھیتیاں اگتی ہیں۔ آیت نمبر 12 میں دن رات سورج اور چاند کی تخلیق کا بیان ہے۔ آیت نمبر 12 ہے، اور اس نے تمہارے لیے دن اور رات اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے اور تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات اور دن، سورج اور چاند کو ہمارے لیے مسخر کیا تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ انہیں گرہن کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا بلکہ اللہ اپنے بندوں کو ان کے ذریعے ڈراتا ہے۔ آیت نمبر 13 سے 14 میں زمین کی نعمتیں اور سمندر کی مستریت کا بیان ہے۔ اور زمین میں جو کچھ اس نے تمہارے لیے پھیلا دیا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس میں تر و تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے تم زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیاں پانی کو چیرنے والی ہیں تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہمارے لیے مختلف رنگوں کی چیزیں پیدا کی ہیں اور سمندر کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ اس سے ہم تازہ گوشت کھائیں، زیورات نکالیں، مختلف معدنیات ہم دیکھتے ہیں نکلتی ہیں زمین سے، سمندروں سے۔ انسان کے لیے کیا کیا نفع کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑی ہیں اس زمین کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کا مردار اور دو قسم کا خون ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں، مچھلی اور ٹڈی اور کلیجی اور تلی۔ آیت نمبر 15 سے 16 ہے، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ تمہیں لے کر ڈگمگانے نہ لگے، اور اس میں دریا اور راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور بہت سی علامتیں اور تاروں میں سے بھی ہدایت پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ زمین ہمیں لے کر نہ ہلے، اور دریاؤں اور کو راستہ بنایا تاکہ ہم راستہ پائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے میخیں بنایا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نہ شمار کر سکنے کا بیان ہے، اور اگر تم اس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔
کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بے شمار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان پر شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 20 سے 21 میں مشرکین کی گمراہی اور بتوں کی بے بسی کا بیان ہے، اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا وہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ زندہ ہیں نہ وہ جانتے ہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کریں، ان کا شکر ادا کریں، توحید پر قائم رہیں اور شرک سے بچیں، قدرت کی نشانیوں میں تفکر کریں اور ان سے اسباق حاصل کریں، اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ آیات ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی یاد دلاتی ہیں، ہمیں توحید کی راہ پر چلنے کی تلقین کرتی ہیں۔ ان پر غور و فکر کرنا اور ان سے سبق حاصل کرنا ہماری دینی اور دنیاوی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ رکن نمبر 9 ہے، آیت نمبر 22 سے 25 پر مشتمل ہے۔ عقیدہ توحید اور قیامت پر ایمان کا بیان ہے۔ پہلی آیت میں تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ہی انکار کرنے والے ہیں اور وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ واحد ہے، آخرت پر یقین رکھنے والے ہی صحیح راہ پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اس پر یقین رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آیت نمبر 23 میں متکبرین کے انجام بیان ہوا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، یقیناً وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو کفر کرنے والے، تکبر کرنے والے دراصل حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 25 میں گمراہ رہنماؤں کا انجام بیان ہوا ہے تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ کو پورے پورے اٹھائیں، اور ان کے بوجھوں میں سے بھی جنہیں وہ علم کے بغیر ہی گمراہ کرتے ہیں۔ سن لو بہت ہی برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جھوٹے اور گمراہ لوگ کرنے والے لوگ اپنے پیروکاروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی برے عمل کی رہنمائی کرے اسے اس کا ویسا ہی گناہ ملے گا جیسے اسے کرنے والوں کو ملے گا۔ تو اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس پر مکمل یقین رکھیں، تکبر اور خود پسندی سے بچیں، عاجزی اختیار کریں، غلط رہنماؤں اور گمراہوں سے بچیں، دوسروں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں، قیامت اور آخرت کی تیاری کریں، اعمال صالح اپنائیں۔ یہ رکوع ہمیں توحید، قیامت پر ایمان، تکبر سے بچنے اور حق پر قائم رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگلا رکوع ہے رکن نمبر 10۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کی مکاریوں، ان پر آنے والے عذاب اور کافروں کے انجام کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 26 ہے، یقیناً ان لوگوں نے خفیہ تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ تعالیٰ بنیادوں سے ان کی عمارت کو لے آیا، بس ان کے اوپر سے چھتیں ان پر گر پڑیں اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے بھی نہیں تھے۔ تو پہلی قوموں نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے خلاف سازشیں کی، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارتوں کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا اور ان پر اوپر سے چھت گر پڑی اور انہیں وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ظلم دیکھ کر اسے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کرے۔ آیت نمبر 27 میں قیامت کے دن کافروں کی رسوائی کا بیان ہے۔ قیامت کے دن وہ ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے یقیناً آج کا دن بڑی رسوائی اور برائی ہے کافروں پر۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل کرے گا، پوچھے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ علم والے کہیں گے آج کافروں کے لیے رسوائی اور برائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج لوگوں کے قریب ہوگا یہاں تک کہ ان کے پسینے ان کے کانوں تک پہنچ جائیں گے، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب کیا تم ہمیں دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ آیت نمبر 28 سے 29 میں فرشتوں کا ظالموں کی روح قبض کرنے کا بیان ہے۔
جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ فرمانبرداری پیش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ پھر تم جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو فرشتے ان لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو اطاعت پیش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کرتے تھے، بس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہنے والے، بس متکبروں کو خوب جاننے والا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو وہ نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل کو مکمل طور پر ڈھانپ لیتا ہے۔ آیت نمبر 30 سے 31 میں متقین کا انجام اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 30 ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر۔ جن لوگوں نے نیک رویہ رکھا ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بہترین ہے، اور یقیناً کیا ہی خوب گھر ہے متقیوں کا۔ ہمیشگی کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لیے بھی وہ سب کچھ ان میں ہوگا جو وہ چاہیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ متقیوں کو جزا دیتا ہے۔ تو جو لوگ متقی ہیں ان سے کہا جائے گا، ان آیات میں کہا جا رہا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، وہ کہیں گے بھلائی، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بھی بہترین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بہترین اجر عطا کرتا ہے متقین کو، اور دنیا کی بھی بھلائیاں عطا کرتا ہے۔ اور متقین کا گھر کیا خوب گھر ہے، وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ متقین کو ایسے ہی بدلہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ آیت نمبر 32 سے 33 میں نیک اعمال کرنے والوں کا اجر کا بیان ہے، جن کو فرشتے سال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، ان اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم کیا کرتے تھے۔ نہیں وہ انتظار کر رہے سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، یعنی فرشتے ان پر سلامتی بھیجتے ہوئے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں، جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اس کے بدلے میں جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ کیا وہ انتظار کرتے ہیں مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارے رب کا حکم آئے؟ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی کیا اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ رکو نمبر 11 ہے، سورہ نحل کی آیات 35 سے 40 پر مشتمل ہے، اور آیت نمبر 35 میں مشرکین کا باطل عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کسی چیز کی عبادت کرتے، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا، تو رسولوں پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو مشرکین کا کہنا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد کسی اور کی عبادت نہ کرتے۔ قرآن ان کے اس باطل نظریے کا رد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ ظالم وہ ہے جو بغیر کسی دلیل کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ آیت نمبر 36 سے 37 میں پچھلی قوموں کی ہلاکت کا بیان ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، چنانچہ ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ سو تم زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجا تاکہ وہ توحید کی دعوت دے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اس کی قوم میں مبعوث کیا گیا تاکہ وہ انہیں توحید کی دعوت دے، اور ہدایت کا اختیار تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، رسولوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 38 سے 40 میں قیامت کے دن کافروں کی بے بسی کا بیان ہے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ وہ مر جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ اس کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ وہ ان کے لیے واضح کر دی جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جان لیں کہ بلا شبہ وہی جھوٹے تھے۔ یقیناً جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو ہم اسے کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کفار قیامت کو جھٹلاتے تھے، لیکن اللہ اسے لازماً لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کن کہتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل یا ناممکن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ زمین کو لپیٹ دے گا اور فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ تو اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ شرک سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی توحید کو دل و جان سے قبول کرنا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی چاہیے۔ قیامت پر ایمان رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکام اٹل ہیں اور شرک و کفر کے انجام سے بچنا ضروری ہے۔ رکن نمبر 12 ہے، آیت نمبر 41 سے 50 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی جزا کا بیان ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بعد ان پر ظلم کیا گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، یقیناً ہم دنیا میں ضرور انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور بلا شبہ آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش وہ جانتے جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں رسولوں کی بعثت اور اللہ کی قدرت کا ذکر فرمایا۔ ان آیات نے جو چیز بیان ہوئی ہے وہ اللہ نے بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں، ان پر ظلم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بہتر ٹھکانہ عطا فرماتا ہے، اور آخرت کا اجر اس کے لیے بہت بڑا ہے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ تو ہجرت ایک جگہ سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں شفٹ ہونے کا نام ہے، جس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ لیکن ہاجرہ جس کا روٹ ورڈ حاجی مراد، ہجرت سے مراد یعنی کہ کسی چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ تو حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، گناہوں کو ترک کر دینا، بھی نافرمانیوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی ہجرت ہے دراصل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، پر جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ آیت نمبر 43 سے 44 میں رسولوں کی بعثت اور ان کے انسان ہونے کی حقیقت کا بیان ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر رسول مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، سو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے آپ پر ذکر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں جو ان کی جانب نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف وحی کی جاتی تھی، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے، ذکر والوں سے جو پوچھ لو۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اس حوالے سے جو اہل علم ہے ان سے پوچھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو لوگ موجود ہیں انہیں چاہیے کہ میرے بعد آنے والوں کو میرا پیغام پہنچا دیں۔ تو کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر عذاب وہاں سے آ جائے جہاں سے وہ سوچتے ہی نہ ہوں، اور ان کے چلنے پھرنے میں ہی ان کو پکڑ لے، چنانچہ وہ کسی طرح بھی عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا وہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے، بس یقیناً تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، دائیں بائیں ڈھلتے ہیں، اس حال میں کہ وہ سب عاجزی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، کوئی چلنے والا جانور ہو یا فرشتے
وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور جو حکم بھی ہے انہیں دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی پیدا کی ہر چیز کا سایہ دائیں اور بائیں جھکتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور وہ عاجزی کرتے ہیں۔ دراصل آسمانوں اور زمین میں جو بھی جاندار ہیں اور فرشتے سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری بربادی۔ انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا، پس اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کیا، پس میرے لیے جہنم ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ دینی معاملات میں علم حاصل کرنا اور اہل علم سے رجوع کرنا ضروری ہے تاکہ صحیح فہم حاصل ہو۔ اللہ کی قدرت اور اس کی مخلوقات کی عاجزی کو دیکھ کر ہمیں بھی عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی جزا، رسولوں کی بعثت کی حکمت اور کائنات کی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا بیان کیا گیا ہے، جو ہمیں اللہ کی عظمت اور اس کے احکامات کی پیروی کی ترغیب دیتا ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے سورہ نحل کی آیات 51 سے 52 پر مشتمل ہے، اور 51 سے 52 آیت میں اللہ کی وحدانیت اور اس کے مقام کا بیان ہے۔ آیت نمبر 51 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ معبود نہ بناؤ، یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے، سو مجھ سے ہی ڈرو، اور اسی کا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، عبادت ہمیشہ اسی کے لیے ہے۔ کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اس پر مرتے دم تک قائم رہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ صرف ایک معبود کی عبادت کریں، دو معبودوں کا تصور بھی باطل ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت پر کائنات کی ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ وہ واحد اور اکیلا ہے۔ آیت نمبر 53 سے 56 میں مشرکین کے باطل عقائد اور ان کی تردید کا بیان ہے۔ اور تمہارے پاس کوئی نعمت بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف چھوتی ہے تو تم اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تب تم میں سے ایک گروہ یکا یک اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ اس نعمت کو ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے۔ سو تم فائدہ اٹھاؤ، پس جلد ہی تم جان لو گے، اور ان کے لیے جن کو وہ نہیں جانتے ایک قصہ مقرر کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، تم سے ضرور اس بارے میں پوچھا جائے گا جو جھوٹ تم کھڑا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں بیان کیا کہ اللہ کی نعمتیں ہر طرف موجود ہیں، لیکن مشرکین اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، وہ مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں مگر پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تم سب اولین اور آخرین، انسان اور جن، سب کے سب سے زیادہ متقی دل والے بن جاؤ تو بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 57 سے 60 میں اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت کا بیان ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، پاک ہے اس کی ذات، اور ان کے لیے وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے، اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ کیا ذلت کے باوجود اسے رکھ چھوڑے یا اسے مٹی میں دبا دے؟ سن لو، بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے آخرت اور ایمان ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے تھے اور خود بیٹوں کو پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس جہالت کو مسترد کرتا ہے اور اپنی برتری اور حکمت کو بیان کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کے فیصلوں پر مکمل یقین رکھیں، باطل خیالات اور توہمات سے بچیں، بیٹیوں کو عزت دیں اور انہیں اللہ کی رحمت سمجھیں۔ یہ رکوع اللہ کی وحدانیت، مشرکین کے غلط عقائد اور اللہ کی قدرت پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس سے ہمیں توحید کی مضبوطی، شکر گزاری اور اللہ کے فیصلوں پر ایمان کی تلقین حاصل ہوتی ہے۔
رکو نمبر 14 ہے، آیت نمبر 61 سے 65 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہلت کا بیان ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنیاد پر مواخذہ کرتا تو اس پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے۔ چنانچہ جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو اس سے ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر لوگوں کے ان کے ظلم پر وہ پکڑ لیتا تو زمین میں تو کوئی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ انہیں مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے۔ جب ان کا وقت آتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہو سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، جب اسے پکڑتا ہے تو نہیں چھوڑتا۔ آیت نمبر 62 میں مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ چیزوں کے انتخاب کا بیان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کرتے ہیں اسے خود ہی ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً ان کے لیے آگ ہی ہے، یقیناً وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں۔ تو مشرکین اپنے لیے پسندیدہ چیزیں رکھتے ہیں، یعنی کہ جیسے وہ اپنے لیے بیٹے قرار پسند کرتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے تھے، کیونکہ بیٹیوں کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے لیے وہ چیزیں مقرر کرتے ہیں جو خود ان کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ ان کے یہ اعمال اور گمان باطل ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ آیت نمبر 63 ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم، بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، چنانچہ وہی آج ان کا سرپرست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر یہاں فرماتا ہے کہ اس نے پچھلی امتوں میں بھی رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا، اور آج بھی وہ وہی کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے خون کی طرح اس کے جسم میں گردش کرتا ہے۔ آیت نمبر 64 میں قرآن کا نزول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا بیان ہے، اور ہم نے یہ کتاب آپ پر صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان کے لیے وضاحت کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور وہ ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کتاب یعنی قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے وضاحت کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور باعث رحمت ہے قرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور بارش کے نزول کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے جس سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ تو اللہ کی رحمت اور مہلت کو غنیمت جانتے ہوئے توبہ استغفار کی طرف رجوع کریں، شرک اور باطل عقائد سے بچتے ہوئے توحید پر قائم رہیں، قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں تاکہ ہدایت اور رحمت حاصل ہو سکے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان کی قدر کریں۔ رکو نمبر 13 ہے، آیت نمبر 51 سے 60 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 66 ہے، اور بلا شبہ چوپایوں میں تمہارے لیے یقیناً ایک سبق ہے جو تمہیں ان کے پیٹوں کے اندر سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اترنے والا ہے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے جس سے تم
نشہ آور چیزیں بناتے ہو، اور اچھا رزق بھی ہے، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانی ہے جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ تو کھجور اور انگور سے رزق اور شراب دونوں تیار کیے جاتے ہیں، لیکن حلال چیزیں اختیار کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی چیز، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی خاص قدرت اور رحمت ہے کہ ایک ہی چیز ہے جس سے حلال چیزیں بھی تیار ہوتی ہیں اور حرام چیزیں بھی۔ آیت نمبر 68 سے 69 میں شہد کی مکھی اور شہد کی نعمت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 68 ہے، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ کچھ پہاڑوں اور کچھ درختوں میں سے گھر بناؤ، اور اس میں سے جنہیں وہ چڑھاتے ہیں، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ، پھر اپنے رب کے مسخر کیے راستوں پر چلو۔ ایک شربت اس کے پیٹ سے نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ وہ پہاڑوں اور درختوں میں چھجا بنائے۔ شہد میں شفا اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شفا دینے والی چیزوں کو لازم پکڑ لو، قرآن اور شہد۔ آیت نمبر 70 میں انسان کی زندگی اور موت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 70 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، تم میں سے کوئی نکمی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ جسے چاہے طویل عمر دیتا ہے، جسے چاہے واپس بلا لیتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کریں، انہیں صحیح استعمال کریں، حلال رزق کو ترجیح دیں اور حرام سے بچیں، شہد اور دودھ جیسی قدرتی نعمتوں سے استفادہ کریں، زندگی اور موت پر اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ رکن نمبر 16 ہے، آیت نمبر 71 سے 76 پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں، انسانوں کے درمیان رزق کی تقسیم اور توحید کے موضوعات پر روشنی ڈالی ہے۔ آیت نمبر 71 میں رزق میں تفاوت اور اللہ کی حکمت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر رزق میں فضیلت دی ہے، تو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق ان پر لوٹا دینے والے نہیں ہیں، جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں کہ پھر وہ اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو رزق میں دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ جو لوگ اس فضیلت سے نوازے گئے ہیں وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو نہیں دیتے تاکہ وہ اس سب میں برابر ہو جائیں۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ مثال کہ اگر انسان خود اپنے غلاموں کو اپنے برابر کرنے پر راضی نہیں تو وہ کیسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دولت مند مسکین پر خرچ کرنے میں تاخیر نہ کرے تاکہ وہ مسکین بھی اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ آیت نمبر 72 میں ازدواجی زندگی اور اولاد کی نعمت کا بیان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائی ہیں، تمہارے لیے بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے ہیں، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے۔ تو کیا پھر بھی باطل پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ اللہ نے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں، تمہاری بیویوں سے تمہیں اور بھی تمہاری آنے والی نسلیں عطا کیں اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ اس کے باوجود کچھ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آیت نمبر 73 ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور شرک کی مذمت کا بیان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے نہ آسمانوں سے کسی رزق کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین سے، اور نہ ہی وہ کر ہی سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین میں کوئی رزق نہیں دے سکتے اور نہ ہی اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ شرک کی بے بنیادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بنا کر کوششیں کرنے کی مذمت کا بیان ہے۔ بس تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ انسان کی محدود عقل کو ظاہر کرتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بارے میں سوچو لیکن اس کی ذات کے بارے میں مت سوچو۔ آیت نمبر 75 سے 76 میں دو آدمیوں کی مثال، مومن اور کافر کے مثال بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک غلام کی مثال بیان کیا، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور ایک شخص وہ ہے جسے ہم نے اپنی جناب سے اچھا رزق دیا ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا دونوں برابر ہیں؟ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دو آدمیوں کی مثال بیان کی ہے، ان میں سے ایک گونگا ہے اور ایک جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے آقا پر بوجھ ہے، اور جہاں بھی اسے بھیجتا ہے کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا برابر ہے وہ اور جو انصاف کا حکم دیتا ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کی یہاں مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے جو کسی چیز پر قدرت ہی نہیں رکھتا، غلام کو کیونکہ اپنی ذات پر بھی اختیار نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا، یعنی جو جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق میں فراخی عطا کی اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ مثال مومن اور کافر کے درمیان فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور منافق کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو تیز ہوا سے جھکتا ہے لیکن جڑ سے اکھڑتا نہیں، جبکہ منافق کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو سیدھا کھڑا رہتا ہے لیکن جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ عملی نکات کیا ہیں اس حقوق اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کریں، ان کا صحیح استعمال کریں، شرک سے بچیں اور توحید پر قائم رہیں، اپنے مال میں سے ضرورت مندوں کی مدد کریں اور سخاوت کا مظاہرہ کریں، ازدواجی زندگی کی قدر کریں اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ رکو نمبر 17 ہے، آیت نمبر 77 سے 89 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے، اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور قیامت کا معاملہ پلک جھپکنے جیسا ہے یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کیا ہے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ آیت نمبر 78 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا کہ تم کچھ جانتے ہی نہ تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں؟ انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں تھامتا، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو کافر قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور معجزات کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کو کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دی، اور اس نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور وہاں قیام کے دن ہلکا پاتے ہو، اور ان کی اون سے اور ان کے پشم سے، ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک وقت تک فائدے کی چیزیں بناتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ان کے سائے بھی تمہارے لیے بنائے ہیں، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے چھپنے کی جگہ بنائی ہیں، اور تمہارے لیے قمیضیں بنائی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور ایسی قمیضیں بھی جو تمہیں جنگ میں بچاتی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتوں کے باوجود بعض لوگ ناشکری کرتے ہیں، اور ان کی توجہ بنانے والی یعنی کہ دنیا میں جو چیزیں انسان کو بناتا ہے، کوئی چیز کریٹ کرتا ہے یا کوئی چیز ہمیں پسند آتی ہے اچھی لگتی ہے تو ہم اس کی تو تعریف کرتے ہیں، لیکن جو اصل تخلیق کرنے والا ہے اس کی طرف نگاہ نہیں جاتی۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ آیت نمبر 82 ہے، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو یقیناً آپ کے ذمہ واضح پہنچا دینا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے کہ وہ ان کے لیے عذاب ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں کہ اللہ کی قدرت پر کامل یقین رکھیں، اس کی نعمتوں پر شکر گزار رہیں، ناشکری اور تکبر سے بچیں، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں۔
ایمان کو مضبوط کریں اور قیامت پر یقین رکھیں، مظلوموں کی مدد کریں اور ظلم سے بچیں۔ پرندوں اور دیگر مخلوقات نے اللہ کی نشانیوں پر غور کریں اور عبرت حاصل کریں۔ یہ رکوع ہمیں اللہ کی قدرت، ناشکری کے نتائج اور قیامت کی حقیقت پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ رکن نمبر 18 ہے، آیت نمبر 84 سے 89 پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی گواہی، کافروں کی حالت اور قرآن کی جامعیت پر روشنی ڈالی ہے۔ ان آیات میں جو موضوعات بیان کیا گیا ہے ان کی ہم تفصیل دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 84 ہے، اس میں قیامت کے دن ہر امت پر گواہ ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 84 ہے، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے معافی کی درخواست کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ اس دن کافروں کو نہ تو بولنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے کوئی معذرت قبول کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا۔ آیت نمبر 85 سے 86 میں کافروں پر عذاب اور ان کے معبودوں کی بے بسی کا بیان ہے۔ اور وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے جنہوں نے ظلم کیا، ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، ہائے اے ہمارے رب، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ شریک یہ بات ان پر ڈال دیں گے، بلا شبہ تم جھوٹے ہو۔ تو یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو ان کے لیے نہ عذاب میں تخفیف ہوگی نہ مہلت دی جائے گی، اور جب وہ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی وہ ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ لیکن وہ شریک کیا اس دن کیا ہے، ان کے خلاف ہی گواہی دیں گے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مشرکین کو ان کے معبودوں کے ساتھ بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اپنے معبودوں کی پیروی کرو، اور وہ سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 87 میں کافروں کے لیے عذاب کی ناگزیری کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دن فرما بردار ہونا پیش کریں گے اور وہ سب ان سے کھو جائے گا جو وہ کھڑا کرتے تھے۔ اس دن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، جو بہتان وہ باندھتے تھے ان سے کھو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کافر اپنے اعمال کے ساتھ حاضر ہوں گے، لیکن ان کے اعمال ان کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ آیت نمبر 89 ہے، ہر امت پر گواہ اور قرآن کی جامعیت کا بیان ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے، اس کے بدلے جو فساد کیا کرتے تھے۔ تو اس دن ہر امت میں سے ایک گواہ بھیجیں گے جو گواہ بنائیں گے، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی جو ہر چیز کو واضح کرنے والی ہے، ہدایت، رحمت اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن تم پر گواہ ہوں گا۔ تو یہاں سے عملی نکات ہمارے لیے کیا ہے کہ آج ہمارے لیے مہلت ہے، ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور قیامت کے دن کی گواہی کے لیے تیار رہیں، شرک سے بچیں اور توحید پر قائم رہیں، قرآن کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو سکے۔ اللہ کی رحمت اور ہدایت کے حصول کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں۔ آیت نمبر 90 سے 100 اگلا رکو ہے، رکو نمبر 19۔ آیت نمبر 90 میں عدل، احسان اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے روکتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا کرنے کا اور 3 چیزوں سے روکا۔ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، عدل یعنی برابری کا، پھر احسان کا یعنی کہ برابر سے زیادہ بڑھ کے احسان والے معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اسی طرح سے رشتہ داروں کی مدد کا حکم دیتا ہے، اور برائی، بے حیائی اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 91 سے 92 میں عہد کی پاسداری اور جھوٹی قسموں سے اجتناب کا بیان ہے۔ آیت نمبر 91 ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب تم آپس میں عہد کرو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑ دیا کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تم اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ اور تم اس عورت جیسے نہ ہو جاؤ جس نے مضبوط کرنے کے بعد اپنا سوت کا
توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ بڑھ جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہیں آزماتا ہے اور قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور بیان کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیات میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ وعدوں کو پورا کرنے اور جھوٹی قسمیں نہ کھانے کی تاکید کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ آیت نمبر 93 سے 95 میں ہدایت اللہ کی مرضی سے ہی ملتی ہے کا بیان ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم سے ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد پھسل جائے اور تم برائی کا مزہ چکھو اس کے بعد بدلے میں جو تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو، بلا شبہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ آیت نمبر 98 سے 100 میں شیطان کے وسوسوں سے بچاؤ کا بیان ہے۔ پس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ ان لوگوں پر یقیناً اس کا کوئی غلبہ نہیں ہے جب جو ایمان لائے، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو صرف ان پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں، جو اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں۔ تو قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب بھی قرآن پڑھنا اس کا آغاز جو کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، بس جب تمہیں کوئی وسوسہ آئے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو۔ اس رکوع سے ہمیں کیا عملی نکات ملتے ہیں؟ ہمیشہ عدل اور احسان کا دامن تھامیں، وعدوں اور معاہدوں کو پورا کریں، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے بچیں، اللہ سے ہدایت طلب کریں اور اس کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ یہ رکوع ہمیں عدل و انصاف، وعدوں کی پاسداری اور ہدایت کے حصول کی اہمیت سکھاتا ہے۔ رکن نمبر 20 ہے، آیت نمبر 101 سے 110 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 101 سے 102 میں آیات کے نصب پر کفار کے اعتراض کا بیان ہے۔ اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جو بھی وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تو خود ہی گھڑنے والا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ آپ کہہ دیں روح القدس نے تمہارے رب کی جناب سے حق کے ساتھ اس کو اتارا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں تو اس پر کفار اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو خود ساختہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آئیں جو حروف کو درست کریں گے لیکن اس کے احکام کو بدل دیں گے۔ آیت نمبر 103 سے 104 میں شیطان کی وسوسہ اندازی اور اس کے پیروکاروں کا بیان ہے۔ اور وہ جانتے ہیں، یقیناً وہ کہتے ہیں بے شک اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے جس آدمی کی طرف وہ غلط منسوب کرتے ہیں، اس کی زبان عجمی ہے اور وہ واضح عربی زبان ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کفار کہتے تھے کہ یہ قرآن کسی انسان کی تعلیم کا نتیجہ ہے، حالانکہ جس کی طرف یعنی جس انسان کی طرف وہ کہتے تھے، اشارہ کرتے تھے، اس کی زبان عجمی تھی، وہ عربی نہیں تھا، اور یہ قرآن تو واضح عربی زبان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے خون کی طرح اس کے جسم میں گردش کرتا ہے۔ آیت نمبر 105 سے 106 میں ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا بیان ہے۔ جھوٹ تو وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اس نے اپنے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے کفر کیا ما سوا اس کے جسے مجبور کیا گیا ہو، مگر اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر۔ لیکن جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔
تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے وہ جھوٹ کرتے ہیں اور وہی جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان کے بعد کفر کرے سوائے اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جو دل سے کفر کرے اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا بیان ہے۔ پھر جن جنہوں نے فتنے میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر بھی کیا، بلا شبہ آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ ستائے جانے کے بعد ہجرت کر گئے، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں۔ تو اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آیات پر مکمل ایمان رکھیں، اس میں شک نہ کریں، شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، سچائی کو اپنائیں اور جھوٹ سے پرہیز کریں، مصیبتوں میں صبر کریں اور اللہ کی رحمت پر یقین کریں، ہجرت اور جہاد کی اہمیت کو سمجھیں اور دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان، صبر، ہجرت، جہاد، اپنی رحمت اور مغفرت کے بارے میں اہم ہدایات دی ہیں جو ہماری عملی زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ رکن نمبر 21 سے آیت نمبر 111 سے 119 پر یہ رکن مشتمل ہے۔ روز قیامت ہر نفس کا اپنا حساب ہوگا، آیت نمبر 111 میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی، آیت نمبر 111 ہے، جس دن ہر نفس کو اپنے بارے میں جھگڑا کرتے ہوئے آئے گا اور ہر نفس کو جو اس نے کیا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ہر نفس اپنی نیکیوں اور گناہوں کا حساب دے گا اور کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے: عمر، جوانی، مال، علم اور عمل۔ آیت نمبر 112 سے 15 میں حرام اور حلال کی وضاحت کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو پرامن اور مطمئن تھی۔ اس کا رزق وافر مقدار میں اس کے پاس ہر جگہ سے آ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ سو کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاک رزق دیا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر حرام کیا مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، بس جو شخص مجبور کر دیا جائے گا، بشرط یہ کہ وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام کرا دیا ہے۔ جو قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے وہ بھوک اور خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن سے بچنے والا اپنے دین اور عزت کو محفوظ رکھتا ہے۔ آیت نمبر 115 میں بات کی گئی ہے کہ مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی بھوک سے مرنے کے قریب ہو اور حرام کے سوا کچھ نہ ہو تو وہ بقدر ضرورت کھا سکتا ہے، مگر حد سے تجاوز نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو چیزیں حرام کی ہیں وہ حقیقتاً حرام ہے، اور جن چیزوں کو نہیں ذکر کیا وہ مباح ہیں۔ آیت نمبر 116 سے 117 میں ہم دیکھتے ہیں حرام چیزوں سے اجتناب کا بیان ہے۔ آیت نمبر 116 ہے، اور جن کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ کرتی ہیں ان کے بارے میں مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تھوڑا سا فائدہ ان کے لیے اور بڑا دردناک عذاب ہے۔ لوگ اپنی طرف سے یعنی چیزوں کو حلال یا حرام نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر سختی سے وعید سنائی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ جس نے جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آیت نمبر 118 سے 119 میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا بیان ہے۔ اور جو لوگ یہودی بن گئے ان پر ہم نے
اور ان پر ہم نے وہ تمام چیزیں حرام کر دی تھی جو ہم نے ان سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، اور ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر یقیناً آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں صرف بنی اسرائیل پر حرام کی تھیں، مگر ان کے گناہوں کا نتیجہ یہ تھا۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ تو اس رکوع سے ہمارے لیے کیا عملی نکات ہیں کہ قیامت کے دن کی تیاری کریں، اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس رکھیں، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس سے مکمل اجتناب کریں، اگر مجبوری ہو تو صرف بقدر ضرورت رخصت کا فائدہ اٹھائیں، ناجائز طریقوں کو نہ اپنائیں، اپنی زبان پر قابو رکھیں اور حلال اور حرام کے بارے میں غلط بیانی نہ کریں، اللہ کی رحمت اور مغفرت پر یقین رکھیں اور ہمیشہ سچے دل سے توبہ کریں۔ رکو نمبر 22 ہے، آیت نمبر 120 تا 128 پر مشتمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں 120 سے 121 آیت نمبر میں۔ یقیناً ابراہیم ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب کیا اور سیدھے راستے کی طرف اسے ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت کے برابر قرار دیا گیا، یعنی وہ تنہا ہی حق کے راستے پر قائم تھے، جبکہ ان کے ارد گرد لوگ گمراہی میں مبتلا تھے۔ وہ اللہ کے مکمل فرما بردار، موحد اور شکر گزار بندے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ لوگوں کو آزمایا گیا انبیاء کو، پھر صالحین کو، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ۔ آیت نمبر 122 سے 123 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جزا کا بیان ہے، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بلا شبہ آخرت بھی یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں، جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھلائی عطا کی اور آخرت میں صالحین میں شامل فرمایا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے خوبصورت گھر بنایا، مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ لوگ اس کے گرد گھومتے اور تعجب کرتے اور کہتے، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ آیت نمبر 124 میں سبت ہفتے کے دن یہود کی مخالفت کا بیان ہے۔ یقیناً ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان سب باتوں میں ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ سب کا حکم صرف ان پر فرض کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں مسلمانوں کو جمعے کے دن عطا کیا گیا اور یہود و نصارہ کو ہم سے پیچھے رکھا گیا۔ آیت نمبر 125 سے 126 میں عدل اور انصاف اور صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اپنے رب کی راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیں اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو زیادہ اچھا ہو۔ یقیناً آپ کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہو اسی قدر بدلہ لو، اور اگر آپ صبر کریں تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دینے اور بہترین طریقے سے بحث کرنے کا حکم دیا۔ نیز اگر بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی بدلہ لیں جتنا تم پر ظلم ہوا ہو، لیکن صبر کرنا بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی شخص وہ نہیں جو کشتی میں غالب آئے، بلکہ کبھی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ آیت نمبر 127 میں صبر اور اللہ پر توکل کا بیان ہے، اور آپ صبر کریں اور آپ کا صبر نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ ہی آپ تنگی میں ہو اس میں سے جو وہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو صبر کرنے کا حکم دیا، بتایا کہ یہ صبر اللہ کی توفیق سے ہے، نیز مخالفین کی باتوں سے دل تنگ نہ ہو اور ان کی چالوں سے آپ پریشان نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہے، اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر ایسی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔
آیت نمبر 128 ہے، تقوی اور احسان کرنے والوں کے لیے اللہ کی معیت کا بیان ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے، ان کے لیے ان لوگوں کے لیے کہ جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ان کی مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پارہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم نصیب فرمائے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے دیکھا، یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں اس طرح طرح کی نعمتیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزار بندہ بنائے، اور ہمارے لیے اس کو توشہ آخرت بنا دے، اپنے کلام کو ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس کے پیغام کو آگے پہنچانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔